ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. صغیر احمد جو کہ ویژول میتھ اینڈ ویژول فلاسفی کے بانی ہیں، کراچی میں 1976 میں پیدا ہوئے. اپنا بی ایس سی آنرس ان میتھس مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ماسٹر کی ڈگری میں داخلہ کیا اور اپلائیڈ میتھ وتھ کوانٹم میکینکس اینڈ ریلیٹیوٹی حاصل کی. اپنی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ٹیچنگ کو اپنا پروفیشن بنا لیا اور گریس انٹرنیشنل کو جوائن کیا، جہاں وہ ایک ایجوکیشنل ڈائریکٹر رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ اینڈ آرگنائزیشنز کو ایجوکیشنل کنسلٹنسی بھی دیتے رہے. صغیر احمد اس سینچری کے بہت بڑے تھنکر ہیں اور اب وہ فلاسفی، فزکس، میتھس اینڈ لینگویجز پر کام کر رہے ہیں. انہوں نے 2 کتابیں بھی لکھی ہیں جو کہ تلاش سکون اور خواتین نسواں ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ لیکچرز، ورکشاپس اور سیمینارز بھی ڈیلیور کیے ہیں. اس کے علاوہ وہ کئی کتابوں کے کو آتھر کو ریویور بھی رہے ہیں. آج ہمارے لیکچر کا موضوع ٹائم ٹپالوجی. سب سے پہلے تو اس چیز میں ہم دیکھیں گے کہ ٹائم ٹپالوجی کیا ہوتی ہے. ٹائٹل کے نام کے ساتھ کئی دفعہ ذکر ہو چکا آپ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے کہنے پر دوبارہ جس کو ہم نے اٹھا لیا. ٹپالوجی کہتے ہیں سائنس آف سچویشن. اکارڈنگ ٹو ریڈر ڈائجسٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ڈیفینیشن بنتی ہے کہ سائنس آف سچویشن، سائنس ایوری ارینج نالج از کالڈ سائنس. اب کسی سچویشن کے پہ جو سائنس اپلائی ہو رہی ہے، کوئی نالج اپلائی ہو رہا ہوگا، وہ ٹپالوجی کے لحاظ سے ہم نے لے لیا. ٹائم ابھی تک جو آپ لیتے ہو وہ کہتے ہو کہ ایونٹ بٹوین 2 ایکشنز. صحیح ہو کہ نہیں؟ میں اس کی مزید ڈیفینیشن پہ آؤں گا. اگر اس کو کمبائن ہم کر دیں تو وقت کے ساتھ جو سائنس اپلائی ہو رہی ہوگی وہ چیز کیا کہلائے گی؟ ٹائم ٹپالوجی کہلائے گی. اس کی ڈیفینیشن میں نے یہاں پر اس طرح بھی لکھ دی کہ ٹائم ٹپالوجی مینز ڈیفائن اینڈ ڈیٹرمائن. ڈیفائن اینڈ ڈیٹرمائن what to do, when to do, how to do. آج سے پہلے تک جتنے بھی آپ نے ٹائم مینجمنٹ کے کورسز دیکھے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک اسکیجول بنانا آپ کو سکھا دیا جاتا ہے اور اکثر وہ آفس بوائے کے لیے ہی ہوتا ہے. اگر آپ یہ پوچھیں کہ آپ کسی جگہ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کیسے اس اسکیجول کا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کو سائنس کی نظر سے نہیں دیکھا. جیسے کرکٹ کو جب تک آپ سائنس سمجھ کے اسٹڈی نہیں کریں گے تو آپ اس میں لیور کی پراپرٹیز نہیں لگا سکتے. صحیح ہوگی نا؟ آپ اس میں ایرو ڈائنمکس نہیں لگا سکتے. لیکن جس وقت آپ نے اس کو سائنس سمجھنا شروع کر دیا تو آپ یہ ساری چیزیں لگاؤ گے اور آپ کا ریزلٹ بھی اسی وقت بہتر ہوگا. تو ہمارے سبجیکٹ میں جو خاص بیوٹی ہے وہ یہ بیوٹی ہے کہ ہم نے اس کو سائنس بنایا. اور آگے آپ چل کے پورے لیکچر کے اینڈ پر دیکھیے گا کہ یہ آپ کو سائنس لگے گی. ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ صرف ہائپوتھیٹیکل میری ایک اپروچ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے چل کے اس کو دیکھو گے تو ہمیں یہ سائنس نظر آ رہی ہوگی. اس کو میں نے کمپائل کر کے اس طرح بھی کہتے ہیں سائنس آف سچویشن ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم از کالڈ ٹائم ٹپالوجی. تو وہ ڈیفینیشن کی حد تک ہے جو کہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی. اس کے فوراً بعد جو ہمیں پتا ہونا چاہیے، اس کے فوراً بعد ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جی ٹائم کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں. ایک تو یہ ہوتی ہے نا جو کہ پیپر میں نمبر لینے کے لیے ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جسے ٹینجیبل کہتے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہو. تو یہ میں نے لیے پلینکس لا سے. پلینکس لا کیا کہتا ہے؟ E از اکول ٹو ایچ نیو. E انرجی ہے، ڈیلٹا ای لگایا تھا آئنسٹائن نے تو انرجی ڈفرنس کہا تھا آربٹ کے درمیان. ایچ پلینکس نے اپنے نام کے ساتھ لیا تھا، ایچ ہائٹ تھی 2 آربٹ کی تو اس وجہ سے پلینکس کانسٹنٹ کہتے ہیں. نیو فریکوینسی کے لیے تھا جو الیکٹران کی فریکوینسی ہے. یہاں پر برٹن رسل نے ایچ کا جو نام دیا وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ. برٹن رسل نے اس کو کہا ایکشن کانسٹنٹ. اب دیکھیں یہاں سے ڈیفینیشن ہماری کیا آئی؟ ڈیلٹا ای از اکول ٹو ایچ ایکشن کانسٹنٹ انٹو فریکوینسی. فریکوینسی ہوتی ہے 1 ٹائم. یہ ٹائم ادھر جا کر ملٹیپلائی ہو گیا. ڈیلٹا ای انٹو ڈیلٹا ٹی از اکول ٹو ایکشن کانسٹنٹ. انرجی انٹو ٹائم از اکول ٹو
ایکشن. آپ کا کوئی بھی جو ایکشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کتنی انرجی کتنے وقت کے لیے لگ رہی ہے. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کا ایکشن ہو جاتا ہے. اب یہاں سے وقت نکالتے ہیں اس کے اندر سے. ٹائم کو یہیں رہنے دیں, انرجی کو لے جا کے ڈیوائڈ کروا دیا. تو یہاں سے ٹائم آیا دو چیزوں کا ریشو, ایک ہے ایکشن اور ایک ہے انرجی, کہ کتنا ایکشن ہو رہا ہے اور اس پر کتنی انرجی اپلائی ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو ٹائم کی ڈیفینیشن ہے ریشو بٹوین ایکشن اینڈ انرجی. ٹینجیبل ہے, آپ کو ایکشن کو بڑا کر دیں, انرجی وہی رہنے دیں, صحیح, ٹائم پھیل جائے گا. آپ کیا کریں کہ ایکشن کو کانسٹنٹ کر دیں, انرجی کو بڑھا دیں, ٹائم شارٹ ہو جائے گا. سر ایکشن مینس کہ مطلب کہ اس کام کی ایفیشنسی کو بڑھائیں گے ہم, یا اس ایکشن کی جو کام ہو رہا ہے نا وہ اتنی دیر میں, یعنی کہ آپ کا جو کمپلیٹ ایک پروسیس ہے وہ اتنے وقت میں ہو رہا ہے. صحیح ہے. یہاں سے سائنس کی روح سے کیا پڑھنا, ٹائم از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ایکشن when energy is constant. Time is inversely proportional to energy when action is constant. اور یہ لائف میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں, ایسے ہوتا ہے. آپ کا جو ایک موٹر ہے کچھ عرصے کے بعد وہی پانی جو ہے وہ زیادہ وقت میں چڑھا رہی ہوتی ہے. صحیح ہوگی, انرجی اس کی بڑھ رہی ہوتی ہے اور ایکشن جو ہے وہ اتنا ہی رہ رہا ہوتا ہے. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ ایک ٹینجیبل ڈیفینیشن آ رہی ہے ہماری. صحیح ہے, ہمارا پہلا کام مکمل. اگر آپ لوگوں میں سے کسی میں کوئی سوال نہیں ہے تو ہمارا پہلا کام مکمل, کہ آج ہمیں وہ ٹائم کی تعریف مل گئی, وقت کی وہ تعریف مل گئی جو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں. اگلا ہمارا کام یہ ہے کہ اس چیز کو اپلائی کرنے سے پہلے کچھ ابتدائی تعریفیں ہوتی ہیں, بیسک ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. جیسے آپ کے آگے جا کے ہمارا آئے گا بھی, بہت سے لوگ ہیں ان کو کامیابی کی تعریف ہی نہیں پتا. میرے پاس میں نے جو نیا کورس آپ کو بتایا اس کے جو فارمز کبھی دیکھیے گا, ایک شخص نے لکھا کہ بہت اچھی نوکری لینا, ایم آف لائف لکھا اس نے, فیم کو لکھا اس نے, ایم آف لائف. میں نے پوچھا کہ 5 کامیابی کی کون کون سی چیزیں ہیں اس چیز کے لحاظ سے, تو اس میں کامیابی کی چیزوں کو اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے موبائل خریدنا کامیابی ہے میری, تو خود سوچو اسے کیا کامیابی کی تعریف آتی ہے. ماضی میں اگر دیکھ لیں قارون کے خزانے یا دوسری چیزیں, کیا یہ کامیابی تھی اس چیز کے لیے؟ تو اسی طرح سے کچھ تعریفیں میں بتانا چاہ رہا ہوں. ضرورت, نیڈس کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کا نیڈ ہم اسے کہتے ہیں جو آپ کی بیسک فنڈامنٹل نیچرل ریکوائرمنٹس ہیں. بھائی کھانا جو ہے نا وہ آپ کی ضرورت. اچھا یہاں پر یہ چیز بھی واضح رہے, کتنی ضرورت. ایک عام جس نے آپ نے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو ان میں سے کسی کی 30 روٹی ضرورت نہیں ہے. اگر 30 روٹی اس کے دسترخوان پہ پڑی ہے تو وہ ضائع کر رہا ہوگا, ایک کو توڑے گا, پھینک دے گا, ادھر کر دے گا. کھانے اتنے زیادہ ہوں, آپ لوگ ایک جو پلیٹ سالن کھاتے ہوگے زیادہ سے زیادہ 2 3 4 یہ آپ روٹی کھاتے ہوگے. یہ آپ کی کیوں, آپ کے زندہ اچھے طریقے سے زندہ رہنے کے لیے یہ آپ کی ضرورت. جیسے ہم مثالوں سے آپ کو سمجھایا کرتے ہیں کہ یہ جو پنکھا ہے یہ ابھی اس وجہ سے رکا ہوا ہے, اس کی بیسک نیڈ جو ہے وہ ہے بجلی, وہ میں نے ابھی آن نہیں کی. صحیح ہے بات, سامنے درخت لگا ہوا ہے, اس کو پانی جو ہے اس کی بیسک نیڈز میں, لیکن اس کا یہ نہیں کہ روز 1 ٹینکر پانی چاہیے ہوگا. اس کو نیڈ وہ ہوتی ہے جو آپ کی باڈی کے لحاظ سے بیسٹ سروائیول آپ کی ریکوائرمنٹ. اس میں کھانا آ سکتا ہے, اس میں کپڑا آ سکتا ہے, اس میں روح کے لحاظ سے کئی چیزیں ایسی آ سکتی ہیں کہ جی ایسی گفتگو چاہیے ہوتی ہے آپ کو جو ٹینشن نہ دے. وہ ہم آگے جا کے چیپٹر میں ڈسکس بھی کریں گے اس کے لیے. تو ضرورت ہماری کلیئر ہوگی. نیچرل سروائیول, بیسٹ سروائیول کے لیے جو ہے وہ ہر شخص کے لیے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام کے لیے بیسک سیم ہی رکھا ہوا ہے, اسٹرکچر سیم ہی رکھا ہوا ہے اس چیز کے لیے. پھر آ جاتا ہے مقصد جسے ایم کہتے ہو. دیکھیں یہاں پر ایک چیز کلیئر ہوگی کہ نیڈ مقصد نہیں ہوگا, کیونکہ نیڈ علیحدہ ہوگی, ایم علیحدہ ہو گیا. ضرورت اور مقصد میں فرق ہو جائے گا. مثال یہ ہمارے جو ہم نے بھی دی, پنکھا اگر بجلی کی ضرورت ہے تو بجلی لینا اس کا مقصد نہیں ہوگا. ہاں سمجھ میں آگے, ہوا دینا اس کا مقصد ہے. درخت ہے پانی لے رہا ہے تو پانی اس کا جو ہے پوری زندگی پانی پینا ہی اس کا جو ہے مقصد نہیں ہوگا. ہاں لکڑی دے گا, پھل دے گا, سب کچھ. گاڑی ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز ہو رہی ہوگی.
تو اب آپ نے اپنی زندگیوں کو کیٹیگرائز کر لینا ہے. باقاعدہ طور پر آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے کہ جی یہ نیڈ ہے اور یہ ایم ہے. ہم اکثر و بیشتر یہ ہوتے ہیں کہ صبح 7:30 بجے گھر سے نکلتے ہیں, رات 10:30 بجے گھر آتے ہیں, کوئی ایک کام بھی ہم نے ایم کے لیے نہیں کیا ہوا ہوتا, وہ سب کام ہمارے ضرورت کے تحت ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر ضرورت کام کے جو ایم ہے اس کو کمپلیٹ کر رہی ہو تو وہ ایم کا حصہ. آپ کھاتے اس لحاظ سے ہیں کہ آپ کام کر سکیں تو صحیح ہے, آپ کا وہ والی جو نیڈ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے نا, وہ کیا ہوگی کل کا جز ہو گئی اس چیز کے لحاظ سے. لیکن اگر آپ نے ایم کو اس کے اندر کر دیا, یعنی کہ روٹی آپ کا نیڈ تھی, آپ نے روٹی کے لیے پورا دن گزار دیا, صحیح ہوگی بات اس کے لیے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا مقصد ان نیڈ کے اندر ڈال دیا. تو اس میں آپ نے باقاعدہ علیحدہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا, اس لیے کہ دیکھیں جیسے ابھی ہم نے روٹی سے اندازہ لگایا کہ 2 روٹی آپ کا جو ہے وہ پورے دن کا چلو کر لیتے ہیں, 2 صبح 2 دوپہر 2 شام, 6 روٹی کر لی ہم نے. 6 روٹی جو تھا وہ روزانہ کا وہ ہے, صحیح ہوگی اس چیز کے لیے. اب دیکھیں اس کو پورے دن کا کتنا پارٹ دینا ہے, 16 گھنٹے تو نہیں بنے نا اس کے. تو یہ چیز ہے کہ ایم کو ڈومینیٹڈ ہونا چاہیے. اب یہاں پر ایک چیز بڑی کلیئر سی ہے کہ ہم نے نیڈ کا تو بتا دیا اور دوسری چیزوں سے ایم کو بھی بتا دیا. ہم اپنے لحاظ سے اگر ایم کو دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں, مقصد کو لفظوں میں پہلے بیان کرتا ہوں اور پھر میں اس کی طرف آتا ہوں. ریزن فار یور برتھ, ہر شخص کو پیدا کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایک ریزن رکھا گیا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ایک شخص ہوتا ہے, کریٹو شخص ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ کپڑے بھی پہنتے تھے اور کسی وجہ سے وہ یہ والے کپڑے پہن رہے ہیں. وہ اگر بیٹھتا بھی تو یار اس کے بیٹھنے کا یہ کوئی وجہ ہے اس چیز کے لحاظ سے, صحیح ہے نا, ہر چیز کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ تخلیق کر رہا ہوگا کسی کی, تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو مقصد کے لیے, اس بندے کو بغیر مقصد کے. کوئی ایک جو کیڑا آپ کی زمین کے اندر ہے نا, وہ بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے مقصد موجود ہے. چائنا کی مثال میں آپ کو پہلے دے چکا تھا کہ ان کے کھیتوں پہ ٹڈی کا حملہ ہوا کرتا تھا. انہوں نے ایک وقت یہ کیا کہ اس حملے کو روکنے کا ایکشن کیا اور اس کو تو بہت جلدی ان ٹڈیوں کو ختم کر دیا. ان کی فصلیں زیادہ تباہ ہوئی. کیوں؟ وہ ٹڈی کیا تھی, وہ ایک کیڑا کھا جاتی تھی جو زیادہ نقصان کرتا تھا. تو نیچرلی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ کا امیون سسٹم ہے, آپ کو کیوں ضرورت پڑتی ہے ایکسٹرنل میڈیسن کی, وہ خراب کر دیتے ہیں آپ کسی وجہ سے. تو کیا ہے ریزن فار یور برتھ اینڈ آلسو دا ریلیشن بٹوین دا ورلڈ اینڈ دا ہیون. کیا ہے کہ آپ کو اس کائنات اور اس کائنات کے تعلق کو جوڑنا جو ہے نا, یہ ہے ایم آپ کا, یہ ہے مقصد آپ کا. کیسے اچیو ہوتا ہے؟ اچیو سے مراد یہ کہ اس کی ٹینجیبل میں ڈیفینیشنز کے ساتھ آپ کو بتاؤں کیسے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو جو آپ کے بارے میں الفاظ ہوتے ہیں, اس کو اور چھوٹے پیمانے سے بڑے پیمانے پہ لاتا ہوں. چھوٹے پیمانے سے اس طرح سے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ سے اٹھ کے کہیں جاتے ہیں تو منتقلی کہتے ہیں اس چیز کو, اسی کو انتقال کہتے ہیں. آپ کے پیٹھ پیچھے جو لوگ آپ کے بارے میں رائے رکھتے ہیں وہ تھی حقیقت آپ کی. اسی کو جنازے میں ہم دیکھتے ہیں. کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ یار یہ بہت نمازی تھا لیکن دیکھیں بچوں کی تربیت اچھی نہ کر سکا, یہی کہلوانا تھا, بس پوری زندگی فائٹ اس کے لیے کی. کہا کہ یار بہت زیادہ مال اسباب بنا کے چلا گیا, دین کی فکر نہیں تھی. یہ بنوا بے انتہا جملے جو آپ نے فلمی ایکٹرسوں کے بارے میں دیکھے ہوں گے, آپ نے بہت نیک لوگوں کے بارے میں, کرکٹرز کے بارے میں, لیکن آپ الفاظوں کو دیکھیں وہی ان کی زندگی کا ایم نظر آتا ہے. بچے تو ضرورتیں تھیں نا, اور یہی چیز لے کے وہ آگے جا رہا ہے. کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا میرے پاس, کہتے ہیں ماضی ہے حال جو آپ گزار رہے ہیں, مستقبل وہ ہوگا جو مرنے کے بعد شروع ہوگا. تو ان تینوں چیزوں کا تعلق جو ہے نا یہ ایم کہلاتا ہے. ماضی سے حال کو سپورٹ کرتے ہو
کہتے ہیں حال کی جڑیں ماضی میں ہوتی ہیں، اگر وہ بغیر جڑ کے ہوگا نا ایک ہوا پر گر جائے گا. تو حال کی جو جڑیں ہیں وہ کس میں ہیں؟ ماضی کے اندر موجود ہے اس کی. اور جو پھل ہوتا ہے وہ فیوچر میں دے گا. تو مقصد زندگی کا کیا ہو گیا؟ ایسا تعلق بنانا جس میں ماضی بھی اسٹرانگ ہو، حال ہو، اور کیا ہو؟ آپ کا مستقبل ہو. اس طرح سے، اور وہ آپ کے پیٹھ پیچھے ہو، منہ پر ہو. اور ماضی کی کئی ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اس ریلیشن کے ساتھ آپ کی زندگی گزاری. ہم پرانے اس میں کئی مثالیں دیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہتر مثال ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ. جی وہ کیسے دوست تھے، وہ کیسے شوہر تھے، وہ کیسے ساتھی تھے، وہ کیسے رہنما تھے، وہ کیسے معلم تھے. ایک ایک چیز پوری کی پوری ویل ڈیفائن ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں. صحابہ کی مثالیں آپ لے سکتے ہیں. پھر آپ لیتے ہیں کہ ہم نے سکندر اعظم کی مثال لی. ضرورت کے تحت بے انتہا اس نے کام کیا، فتوحات کی، تمام چیزیں. ضرورت کے تحت میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کے آخری خطبات میں دیکھو، ایک خطبہ دیکھیں، وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے جب زخمی ہو گیا اور سپاہیوں نے اس کے خلاف باتیں شروع کر دی، اٹھنا شروع کر دیا. کہتے میں نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے؟ میں جیسے خود شادیاں کرتا تھا ویسے تمہاری کراتا تھا، جیسے میں جشن مناتا تھا ویسے تمہارے بچوں پہ جشن ہوتا تھا. آج تم مجھے چھوڑ کر جا رہے. اور پھر آخر میں وہ ایک مشہور جملہ جس نے کہا تھا کہ جب میں مروں تو میرے ہاتھ جو ہے میرے تابوت سے باہر رکھنا، اور بولنا دنیا کو کہ سکندر اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. کیوں فرسٹریشن تھی اس کو؟ وجہ یہ تھی کہ ایم نہیں تھا. اگر ایم ہوتا تو وہ ان لوگوں پر ڈیپینڈنٹ کیوں ہوتا؟ وہ کیا ہے، اس نے سلسلہ اپنا ماضی حال مستقبل کا ایک ریلیشن رکھا ہوا ہوتا، اس طرح سے جا رہا ہوتا. یا پھر آپ پکاسو کی میں اکثر مثال کوٹ کر دیا کرتا ہوں. پکاسو نے آخر میں کہا تھا کہ میں الٹی سیدھی تصویریں بناتا رہا، آڑی ترچھی، اور لوگ اس کی تعریفیں کرتے رہے اور ان میں سے کچھ جاندار چیزیں نکالتے رہے، لیکن مجھے معلوم ہے اپنی زندگی ضائع کر کے جا رہا ہوں. مجھے کہتے دنیا کے لیے کام تھا سارا کا سارا. آپ مائیکل جیکسن کو لے لیں، آخر میں اس کے پیٹ میں صرف 2 گولیاں تھی، اتنا امیر ترین انسان کیسی زندگی گزار رہا تھا. اب کے بے انتہا مثالیں لے سکتے، میں نے چند ایک دی. اسی کے متبادل جو خوشحال مثالوں میں آپ کو نظر آتی ہیں، ماضی میں صحابہ تک لے کر آ گیا تھا آپ کو. حال کی مثالیں اگر میں دینا شروع کر دوں تو میں اکثر کہتا ہوں ڈاکٹر اختر حمید پروجیکٹ، کرنگی پائلٹ پروجیکٹ کے بانی، بہت بڑا نام تھا. کرنگی جیسے علاقے کے لیے اپنے وقف کر دیا. وہاں کے بچہ بچی جو آج اسکول جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے جاتا ہے. وہاں پہ گرلز کالج کی جو پرسنٹیج ہے وہ کراچی کے سب سے بڑے کالج سے کے برابر ہے. ایشیا کے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے انہوں نے. لوگوں کی زبان میں بھی زندہ ہے، ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے کے لیے. پھر آج کے دور میں عبدالستار ایدی جیسے سوشل کام میں اس طرح کیا کہ وہ لوگوں کے جنازے جن کے ان کے گھر والے انہیں غسل نہیں دیتے تھے، انہوں نے دیا. ایک اچھے لفظوں سے لوگ ان کے کردار کے لحاظ سے ابھی بھی ہیں، اور صاف نظر آتا ہے کہ جاتے ہوئے بھی ان کو اس کردار کے لحاظ سے یاد رکھا جائے گا. عمران خان نے شوکت خانہ بنایا، ایشیا کے لیے کینسر کے لیے بیسٹ ریسرچ سینٹر ہے وہ. نمل جیسے ایک بنایا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنایا. آپ کسی بھی ان کے دشمن سے بھی اگر اس بارے میں، سیاست میں ان کے مخالفین ہیں، اس بارے میں آپ کسی سے نہیں سنیں گے غلط کا. صحیح نا؟ ان کے ایم کا ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے اس چیز کے ساتھ ساتھ. آپ ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی HEJ بنایا، جنہوں نے حسین ابراہیم ریسرچ سینٹر کراچی یونیورسٹی کے اندر. آپ ان کو دیکھیں، پوری ایشیا سے لوگ آتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ دیکھ سکتے بے انتہا لوگوں کی ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جو مقصد کے تحت زندگی تھی. ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی کا بہت مشہور ایک جملہ ہے، یا اللہ مجھے گیدنر نہیں بنا دینا. گیدنر ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے جو گائے کے گوبر میں پیدا ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں اس گوبر کی گولی بناتا رہتا ہے، اور 24 گھنٹے پر وہ گولی کھاتا ہے تو اس کے لیے زہر ہوتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ایسا انسان نہیں بننا، یہ دولت کے لیے میں گھومتا رہا ہوں، یہ مجھے مار کے قبر کے اندر پہنچا دے. تو مقصد کے لیے اگر آپ آٹو بایوگرافیز پڑھیں، سوانح حیات پڑھیں، تو آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے اس کے ڈیٹا کے اندر سے. اور اگر آپ کا مقصد ہی، میرے سے کوئی پوچھے نا، میرے سے کئی جگہ پہ ٹائم ٹوپولوجی کے پلیٹ فارم پہ یہ باقاعدہ پوچھا گیا کہ اگر کامیاب شخص کی تعریف آپ سے پوچھی جائے،
میں یہ کہتا ہوں کامیاب شخص وہ ہے جس کو مقصد پتہ ہے اپنا. مقصد پورا کرنا نہ کرنا اللہ کی ذات کو پتہ ہے، لیکن جس کو اپنا مقصد پتہ چل گیا نا وہ کامیاب شخص ہے. تو یہ ہماری ابھی تک کی تعریف میں یہ پہنچا کہ کامیاب شخص اس کو کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا میں نے پوائنٹ یہاں لکھا ہوا ہے، وہ بتا کر جلدی سے میں آگے جاؤں گا. ذکر میں آ چکا ہے، دوبارہ کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق ایم کا ہے. اگر آپ دیکھیں جانور پورا دن نیڈ کے لیے ہے، بھائی وہ کھانا بھی کھاتا ہے، وہ بچے بھی پیدا کرتا ہے، وہ اپنی دوسری ضروریات بھی پوری کرتا ہے، لیکن اس کا نظریہ حیات نہیں ہے. اس کا ضرورت نظریہ حیات بنا ہے. تو ہمیں اس سے فرق ڈالنے کے لیے نظریہ حیات بہت زیادہ ضروری ہے. اسی وجہ سے ہمیں عقل سلیم دی گئی، اور یہ چیز اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے اسے عقل بیمار کر لی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ڈیسیجن جو ہیں وہ اتنے ویل ڈیفائن نہیں رہے. اگر ہم یہ پوائنٹ سمجھ گئے، یعنی کہ ہم نے وقت کی باقاعدہ تعریف سمجھ لی ہے، ہم نے ضرورت مقصد کا فرق سمجھ لیا ہے، مقصد کے حاصل کرنے کے لیے چھوٹی موٹی تعریفیں ہم نے سمجھ لی ہیں، تو اس کے بعد میرے خیال سے جو سب سے پہلے آتا ہے وہ آتا ہے اسکل اینالائسس کہتا ہوں اس کو میں. اپنی اسکل کو اینالائز کرنا کہ ہماری جو اسکلز ہیں وہ ہماری ہیں کیا کیا. جیسے ایک چھوٹی سی بات میں اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، اس لیے کہ میرا پڑھانے سے بہت زیادہ تعلق ہے تو میں اسی وجہ سے اس کی مثال ضرور لیتا ہوں. ایک شخص ہے ماضی میں اس نے کبھی بھی ایک ساتھ بیٹھ کے 3-4 کتابیں جو تھی وہ مہینے میں ختم نہیں کی. وہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ جی میرا مقصد جو ہے میں 5 کتابیں ختم کر لوں گا. اس کا اسکل اینالائسس یہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، ماضی میں اس نے نہیں کیا. آپ اکثر دیکھیے گا جو یہ وزن اٹھانے والے لوگ ہیں، ویٹ لفٹر جو ہیں، یہ ایک ساتھ 500 کلو نہیں اٹھاتے، وہ ½ kg 1 kg کا ڈفرنس دیتے ہوئے پھر لے کے جاتے ہیں وہاں تک. اسکل اینالائسس اور ڈیلی رپورٹ آپ کو اپنے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. جیسا کہ اکثر بیشتر میں نے یہ چیز بولی ہے کہ جب بھی فیوچر کی کوئی بھی تھیوری بنانی ہوتی ہے یا کوئی بھی الگو ڈیزائن کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں ماضی کے ڈیٹا کا بہت زیادہ عمل رکھنا پڑتا ہے. تو ہم نے جو اسکل اینالائسس کیا یہ سارا وہ ڈیٹا تھا جو آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی ذات میں ڈال لیں تو پھر آپ اسے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ایم آپ کا کلیئر ہو گیا، آپ کو فیچر پتہ چل گیا، اسکل اینالائسس ہو گیا. اب آپ ڈائمینشن آف کریکٹر پر آ سکتے ہیں. ڈائمینشن کی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا: ریلیشنل کریکٹر، ایجوکیشنل کریکٹر، سوشل کریکٹر اور اکنامیکل کریکٹر اور فائنینشیل کریکٹر. جیسے جیسے ویکلی آپ نے گول رکھنے ہیں، ڈیلی گول رکھنے ہیں، منتھلی گول رکھنے ہیں، اینولی گول رکھنے ہیں، آپ اس کو پھر کر سکتے ہیں. لیکن آپ ڈیلی رپورٹ کو اور اپنے ایم آف لائف کو دماغ میں ضرور رکھیں، اس لیے کہ یقیناً اسی کے مطابق آپ کے گول ہوں گے، یقیناً اسی کے مطابق آپ گول کو اچیو کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم 2 مثالیں دیکھیں، اسامہ کی مثال دیکھ لیں، نماز کی مثال دیکھ لیں یا احمد کی مثال دیکھ لیں تو آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا کہ انہوں نے جیسے اپنا ڈائمینشن آف کریکٹر 1 سال یا 2 سال کے لیے بنایا تو اسے اچیو بھی کر لیا، کیونکہ اس میں ان کا اسکل اینالائسس بہت اچھا ہے اور کوئی ماورائی گول بھی نہیں بنائے گئے تھے، ٹینجیبل گول رکھے گئے تھے. تو آپ کو بھی اسی طرح سے فل کرنا ہے. اس میں آپ پریویس لوگوں کی ہسٹری کو پڑھ سکتے ہیں
اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے کام کیا کرتے تھے. کہاں تک پہنچ گیا آپ کا ایم آف لائف کلیئر ہو گیا. سب سے پیچھے تو بس کی تعریف آپ کی کلیئر ہو گئی, آپ کا ایم آف لائف کلیئر ہو گیا, آپ کا اسکل اینالائسس کلیئر ہو گیا. اب آپ نے اپنی شارٹ ٹرم گول کے لحاظ سے ڈائمینشن آف کریکٹر کو بھی فل کر لیا, یعنی کہ میرے لحاظ سے آپ چھٹی سیڑھی پر پہنچ چکے ہیں. یہاں پہنچ کر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے اور یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا آپ کو پلانر ڈیزائننگ آتی ہے یا نہیں آتی. کیا آپ کو پتا ہے کہ کون سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں, کون سے ناکام ہوتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ کامیابی کی تعریف کیا ہوتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھی نوکری لے لینا کامیابی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شادی اچھی جگہ ہو جانا, ان کے مطابق جگہ ہو جانا کامیابی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں شہرت کامیابی ہے. بہت سے لوگ حسن کو کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کامیابی کی تعریف ہے یا نہیں. ہمارے لحاظ سے کامیابی کی تعریف یہ ہے ایک واضح مقصد حیات ہو اور اس کے مطابق اقدامات ہوں وہ کامیاب انسان ہے اور اس کے نام کو سب سے پہلے زیادہ تر لوگ ناکام اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ جس کو اپنا رہنما بناتے ہیں ان کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ رہنما چننے کے اصول کیا ہوتے ہیں. لہٰذا آپ اصولوں کو ذہن میں رکھیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس رستے پر چل رہے ہیں. وہ رستہ آپ کو ویل ڈیفائن ہونا چاہیے. اس میں کوئی ایسی عزت نہ ہو جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہ ہو. پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون تھیوری اور کون کون سے میتھڈ اپلائی ہوتی ہیں گول کو اچیو کرنے کے لیے. ماضی میں ہم لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں, کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں, لوگوں سے مشاورت کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ اپنا پلانر ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس میں اسٹریٹجی وہ تمام ایلیمنٹ ضرور ڈالیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پریزنٹ جو آپ کا ہے اس میں پاس سے کیا سیکھا ہے, اس لیے کہ جو مستقبل ہوتا ہے اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ ماضی میں ہوتی ہیں اور حال جو ہے وہ سپرڈرفٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ اپنے حال کو دیکھیں کہ ماضی سے اس نے کتنا ایکسپیکٹ کیا ہے اور پھر فیوچر کا امیج دیکھیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ آج سے پہلے ان لوگوں نے اس کو کس انداز سے لیا تھا. پھر آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کیا آپ اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا اس کی ذمہ داری آپ قبول کریں گے. شروع سے اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نہیں زمانے کی وجہ سے ناکام ہوئے, وسائل کی وجہ سے ناکام ہوئے, صلاحیت کی وجہ سے ناکام ہوئے, رتبے کی وجہ سے ناکام ہوئے, تو آپ نے آغاز میں ہی اپنی ناکامی کے جواب ہو سکتے ہیں. بہت سی ایسی باتیں جو کہ آپ کو میری کتابیں میں ملیں گی. ناکام پلانر کی ناکامی کے اسباب اور پلانر کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے, یہ تو جیسے ایک میں نے بتائیں تاکہ ہم آگے پہنچ سکیں. جو ہمارا اگلا نقطہ یہ 7واں پوائنٹ بنتا ہے میری چرچا. جب ہمارا تعریف ہو گئی, ہمارا ایک اور نیڈ کا فرق پتہ چل گیا, ہمیں اسکل اینالائسس ہو گیا, ہمارا ڈائمینشن آف کریکٹر ہو گیا, ہمارا پلانر ڈیزائننگ ہو گئی ہماری, تو اب ہم پہنچتے ہیں ٹائم ٹپالوجی جو کہ آج کا ٹاپک بھی ہے. ٹائم ٹپالوجی ایک ایسی چیز ڈیزائن کی گئی ہے جو کہ انسان کی فطرت کو دیکھ کے بنائی گئی, کائنات کی فطرت کو دیکھ کے بنائی گئی. کائنات ہماری 3D ہے, اسی وجہ سے اس میں آبجیکٹ ٹول لگتا ہے, اسی وجہ سے یہ D8 کو اوبے کرتا ہے. ہم نے بھی اس کے 3 ایکسس تھے, 3 جیسے ہیں. ایک میں ہم نے رکھا امپورٹنٹ, ایک میں ہم نے رکھا ارجنٹ, ایک میں ہم نے رکھا پاسبل یا پاسبلٹی کا فیکٹر. اس کی مدد سے ہمارے پاس آبجیکٹ بن گیا, آرٹی بنی گئی. ان آبجیکٹ کے آنے سے پہلے آپ کو امپورٹنٹ ارجنٹ اور پاسبل کی تعریف بتا دیں.
امپورٹنٹ کا وہ ہوتی ہے جس کا ڈائریکٹلی آپ کی ذات سے تعلق ہوتا ہے. اگر میں ٹی وی نہیں دیکھتا تو میرے گھر کا ٹی وی خراب ہو جاتا ہے تو میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن جو جب دیکھتا ہے اس کی بہت سی ہیں وہ تمام باتیں جو کہ ڈائریکٹلی آپ سے لنک کرتی ہیں. میں شراب نہیں پیتا, شراب کے ریٹ بڑے ہیں کم ہو تو میری ذات سے کوئی تعلق میرے لیے امپورٹنٹ نہیں. جو دن میں 2 سے 3 پیک پی جاتا ہے اس کے لیے وہ بہت ہی زیادہ اہم میرے خیال سے وضاحت ہو گئی ہے. اڑجن کی طرف آ جاتی ہے. یہ لفظ ہوتے ہیں زندگی کے چھوٹا بڑا یہ سب ریلیٹو ورڈ, اسی وجہ سے مجھے اڑجن کو بھی ایسے بتانا پڑے. ایک ایوریج ٹائم سے بھی کم وقت کے اندر کوئی فیصلہ کرنا ہو. 3 گھنٹے کا پیپر ہے, اسی دورانی میں آپ نے کوئی فیصلہ کرنے کے سوال کرنا ہے یا نہیں کرنا, ارجنٹ ہے فیصلہ. کوئی زخمی ہو جاتا ہے آپ کے گھر کا فرد, اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا ہے, ارجنٹ ہے. دوائی دینی ہے کسی کو, ارجنٹ ہے. گاڑی ٹوٹ جائے گی, ارجنٹ ہے. تو وہ تمام فیصلے جن کے دوران میں کافی کم ہو سکتے پاسبل ہے. اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے, اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے اس چیز کا فیصلہ کرنا کہ آیا یہ کام آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ آتا ہے پاسبلٹی کے فیکٹر کے امپورٹنٹ سمجھ میں آ گیا, ارجنٹ سمجھ میں آ گیا, پاسبل سمجھ میں آ گیا. اب ہم اپنے آبجیکٹ کو ایک تو ہم نے کہا ایکشن آبجیکٹ, یہ کون سا ہے امپورٹنٹ, ارجنٹ, پاسبل. یہ آل ٹائپس آف ایکسیڈنٹ کے اندر آ جائیں گے. آگے میں ڈیفائن کر چکا ہوں, میں آرڈر ریفرنس کیا. دوسرے کو ہم نے آرڈنری کہا ان امپورٹنٹ, ارجنٹ, پاسبل. یعنی کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ فیصلہ فوراً ہی کرنا ہے. پیپر کے اندر آپ اپنے جو 5 سوال ہیں وہ کر چکے ہیں, 6 سوال کریں گے. امپورٹنٹ نہیں ہے کیا جائے ایک ایکسٹرا سوال. ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے, ایکسٹرا رقم کیوں کمائی جائے, امپورٹنٹ ہے. پڑھائی پوری جاتے ہیں تو اس طرح پر. تیسرا فیوچر آپشن ہے امپورٹنٹ ان ارجنٹ, پاسبل. زندگی میں ایک طرح خرچ کرنا ہوتا ہے, یہ ارجنٹ نہیں ہے, زندگی میں ایک طرح, لیکن امپورٹنٹ ہے اور پاسبل بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کے وسائل سے. پھر آ جاتا ہے ویری آپشن, امپورٹنٹ, ارجنٹ, امپورٹنٹ. خواہشات جو انسان کو اس طرح سے لے ڈوبتی ہیں, جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کائنات سے غربت ختم ہو جائے, یہ جو ڈفرینسز ہیں لوگوں کے یہ ختم ہو گئے. میرے نبی کے دور میں نہیں ختم ہوئے, اب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کائنات کی ترتیب ہے, سورس ہے. آزمائش اس کی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں, آزمائش اس کی ہے کہ فرائض پورے ہو رہے ہیں. سارا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بہت سی چیز انسان لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ ڈاکٹر میں آتا. پھر 5واں آتا ہے ہمارا ڈینجر آپشن, انامپورٹنٹ, ان ارجنٹ, پاسبل. ایسی چیز جو کہ ارجنٹ بھی نہیں ہے, پاسبل بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی نہیں. جیسے ٹی وی, میوزک, ایس ایم ایس, جن کے 800 ایس ایم ایس کرنا, یہ خطرناک ہے. آج کی قوم کا بگاڑ ہے. ڈینجر آپشن ہے. ڈینجر آپشن کے بعد آتا ہے ہمارا کوئک نو آپشن, جس میں ہم نے کہا کہ ہم 2 ڈگریوں کو ایک ساتھ نہیں کرتے. اور بھی کئی باتیں جو کہ میں بک میں لکھ چکا ہوں, میں جلدی کرنا چاہوں گا تاکہ بہت زیادہ آپ کو قیمتی وقت نہ لے سکوں. پھر ہمارا آتا ہے ڈریم آپشن, جس میں امپورٹنٹ ہے, ان ارجنٹ ہے اور امپاسبل ہے. جیسے جو رہے ہوئے حقوق العباد ہیں,
ان کو میں نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ حقوق اللہ کی قضا ہے، حقوق العباد کی قضا نہیں ہے. تو یہ خواب ہی ہو گئے سارے، کیسے پورے ہوں گے؟ والدہ کا انتقال ہو گیا، جو حقوق ان کے رہ گئے تھے وہ اب کیسے پورے کریں گے؟ بہت مشکل، بہت مشکل، ناممکن. آگے آتا ہے ان افیکٹڈ، آبسٹنٹ، ان امپورٹنٹ، ان ارجنٹ، امپاسبل. بڑی اچھی مثال دماغ میں آ گئی کہ بغیر سوئے زندگی گزارنا، نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو یہاں پہنچ کے کیا ہوا؟ ہمارا اسکل انالائسس لیکن کتنا استعمال ہوا کہ اب جب ہم ان آپشنس کو فل کر رہے ہوں گے تو اس میں ہمارے تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کمپلیٹلی اس کے اندر آ چکی ہوں گی. ہمارا اسکل انالائسس ہو گیا، ہمارا ڈائمینشن انالائسس ہو گیا، ہمارا ایم کلیئر ہو گیا، ہم نے پلانر ڈیزائننگ دیکھ لیا، ہم نے اپنی خامیاں دیکھ لی اور اب اپنی تمام چیزوں کو آپشن میں ڈال دیا. اب شاید ہم وقت کو ایک صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے. بک میں تو میں نے کوشچن آنسر بھی ڈالے ہوئے ہیں، وہ دیکھیں گے جب آپ کو اور زیادہ وضاحت ہونی شروع ہو جائے گی کہ انہیں کس طرح سے استعمال کرنا ہے. نہیں ہوگا تو آپ ہمارے ای میل کے تھرو پوچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ چیزیں اور میں ڈالنا چاہوں گا جو کہ وضاحت ضروری ہے کہ میں نے کچھ چارٹ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں اور میں وہ دے بھی رہا ہوں، جس میں نے پہلا چارٹ بنایا کنٹراڈکٹری پراپرٹیز کا. ضد کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو سچ نہیں بول سکتے، کالا سفید نہیں ہو سکتا، بزدل بہادر نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو میں نے کچھ چیزیں دی، ہینڈ آؤٹ کی فارم میں بھی دی ہیں اور ویسے کتب میں بھی ہیں. تو اگر یہ دیکھ لیں آپ اس میں کون سی پراپرٹی ہے تو لازماً اس کی ضد آپ میں نہیں ہوگی. تو اس سے آپ کو آسان ہو جائے گا کہ آپ اپنے بارے میں بہت سا جھوٹ تصور کرتے ہوں گے. فار ایگزامپل آپ جھوٹ بولتے ہوں گے اور آپ بولتے ہوں گے نہیں یار میں سچ بھی بولتا ہوں. ایسا پاسبل نہیں ہے. جو شخص دھوکہ دیتا ہو وہ ہمیشہ دھوکہ ہی دیتا ہے. وہ آپ کو ہماری ارد گرد کی جگہوں سے پتہ چل رہا ہوگا جو اوپر درجے کی نوکریوں میں موجود ہیں. پھر میں نے چارٹ دیا سیلف اویئرنیس چارٹ. ہم نے کائنات کو 12 اقسام میں تقسیم کر دیا. تمام انسانوں کو، مرد اور عورت دونوں طرح کی جنسوں کو ہم نے 12 خصوصیات میں تقسیم کیا، 12 ٹائپس میں تقسیم کیا اور ہم نے کچھ خصوصیات لی. ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر کے اس طرح سے بتایا کہ یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا اور اس پر ایک خاکہ تکلیف ہوا. اس سے آپ کو پتہ چلے گا آپ کون سی ٹائپ میں ہیں. اگر آپ نے بقیہ خصوصیات لینی ہیں تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور اگر یہ خصوصیات ہیں تو یہ آپ کو کم محنت پر بھی مل جائیں گی. یہاں سے آپ کو اپنی سیلف اویئرنیس کی کلیئر ہوگی. اس سے پھر آپ کو اپنا پروفیشن لینے میں آسانی ہوگی. ایک ٹیچر کے لیے بالکل علیحدہ عادات ہوتی ہیں، ایک ہاؤس وائف کی علیحدہ ہوتی ہیں، ڈاکٹر کی علیحدہ ہوتی ہیں، انجینئر کی علیحدہ ہوتی ہیں، اسپورٹس مین کی علیحدہ ہوتی ہیں. تمام چیز ہارڈ ورک کرنے والوں کی علیحدہ ہوتی ہیں، برین ورک کرنے والوں کی علیحدہ ہوتی ہیں. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کون سی ٹائپ میں اور پھر کون سا پروفیشن لے رہے ہیں. تھیوری آف ریپلیسمنٹ سمجھائی میں نے اس کے اندر کہ اگر آپ میں بری عادات ہیں تو اس کو چھوڑنا کیسے. ایک دم بلینک نہیں چھوڑا جا سکتا. کہ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، میرے ایک ساتھی نے اپنے گھر سے ٹی وی ختم کیا. میں نے اسے منع بھی کیا لیکن بہرحال اس کو ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال نہیں آتا تھا. اور اس کے متبادل پھر کیا ہوا، 3 4 یا 5 مہینے کے بعد نہ صرف اس نے ٹی وی گھر رکھا، کیبل بھی لگوا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. کہنے کا یہ تھا کہ گھر والے اس سے بڑی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے. وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک چیز ہٹا کے اسپیس چھوڑ دیا تھا. یا تو وہ ٹی وی ہٹا کے اتنی ہی انٹینسٹی کی کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ انہیں دیتا نا جس کی وجہ سے وہ ریپلیسمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی. تو یہ ایک ایسی ہی چیز ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں اس کو ریپلیسمنٹ تھیوری کے ساتھ کریں تو آپ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. ہیلتھ کے چارٹ میں نے دیے. صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے. اگر آپ کو باڈی اویئرنیس نہیں ہے، آپ کو اپنی
ٹاپ ٹو باٹم باڈی کے متعلق نہیں پتا، آپ کو ڈیٹا نہیں پتا کیا ہونا چاہیے، آپ کو کیلوریز کا نہیں پتا، یقیناً آپ کا آؤٹ پٹ اچھا نہیں ہے. اور آج 95% لوگوں میں آؤٹ پٹ کی وجہ سے یہی ہے. میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں بچہ نالائق ہے. میں نے کہا نالائق نہیں ہوتا، پیشنٹ ہے. یہ اسٹوڈنٹ کم پیشنٹ زیادہ ہے اور آپ بھی پیشنٹ ہو. تو ہیلتھ کی بہت فزیکلی سائیکولوجیکلی ڈائٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ جو میں نے آج چارٹ آپ کو دیے ہیں آخر میں کیلوریز کے اور پھر کمبینیشن کے، پھر کچھ بیماریوں کی اویئرنیس دی ہے، اس میں بھی آپ کو میرے اور بچہ چارٹ بھی لینے پڑیں گے. جتنی زیادہ آپ کی اویئرنیس ہوگی اتنا زیادہ آپ کے ہاتھ میں بہتر ہے. تو یہ چارٹس اینالائسز جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوا کرتے ہیں. آپ کی باڈی شیپ خراب ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ کھاتے ہیں، تمام کھانے سے باڈی تھوڑی پھیلتی ہے، آپ کی ہارمونل ڈسٹربینس ہوتی ہے، فیٹس ہوتی ہیں، اندر کی گرمی فیٹ میلٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو چارٹ اینالائسز کے تھرو سمجھ آتی. قصہ ہمارا کہاں سے شروع ہوا تھا، وقت کی تاریخ شروع ہوئی، ایم اور نیڈ کا فرق شروع ہوا، اسکل اینالائسز بتایا گیا، آپ کو ڈائمینشنز آف کریکٹر بتائے گئے، آپ کو ٹائم ٹپولوجی کے آپشنز ڈیفائن ہو گئے، پلانٹ ڈیزائننگ ہو گئی، ہماری چارٹ اینالائسز ہو گیا. اب ہم اپنی جو کتاب ہے، جو لیکچر ہے، اس کے سینٹر آف گریوٹی پہ پہنچ چکے ہیں. جی ہاں، لائف پلانر LP. دنیا کے کامیاب ترین لوگ LP بناتے ہیں. میرا کہنا یہ 3 یا 5% لوگ ہیں جو دنیا میں LP بناتے ہیں. ان میں سے 3% ایسے ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہوں گے اور 1% کامیاب ہوتے ہیں. یہ 1% وہ لوگ ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں پچھلی 14 صدیوں سے حکمرانی کر رہے ہیں. اگر آپ نے صرف بنا لیا تو آپ 5% میں آ گئے، اگر آپ نے عمل کیا تو آپ 3% میں آ گئے، اور اگر آپ نے کامیابی سے اس کو عبور کیا تو آنے والی صدیوں میں ڈومینیشن آپ کے نام سے بنے. لائف پلانر کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں جو میں نے احمد کی اگزامپل آپ کے سامنے دی ہے کہ پہلے سال میں اسے کیا کیا کرنا چاہیے ہے، ڈائمینشن آف کریکٹر کے لحاظ سے، اسکل کے لحاظ سے، وہ تمام چیزیں چونکہ میں احمد میرے ہاتھوں میں ہے، میں اس کو تمام جانتا بھی ہوں، اس کے ساتھ میں نے بہت ساری نشست کی ہیں اور پھر اس چیز پر آیا ہوں کہ یہ تمام انالائسز جو بالکل پیچھے سے لے کے میں LP تک پہنچا ہوں، اس پر احمد کو پہلے سال یہ کرنا ہے، پھر اس کی عمر 1 سال آگے جا چکی ہوگی، پھر اگلے سالوں میں یہ کرنا ہے جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تمام ڈائمینشن میں ایکولی کام چل رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا کہ آپ اگر ایک طرف دیکھ رہے ہو کہ ایجوکیشن میں جو ہے تو ریلیجنل کریکٹر نہیں ہے، ریلیجنل کریکٹر ایکسٹرا آرڈنری ہے تو وہ سوشل کریکٹر کو چھوڑ دیا. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے گھر والے جو ہیں کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، میاں بیوی کو ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، آپس میں پیرنٹس کو نہیں مل رہا ہوتا. اس کی وجہ کیا انہوں نے 1 ڈائمینشن اپنی لائف کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ڈائمینشن کر لی ہے، لیکن 5 ڈائمینشن کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر اگلے 5 سالوں کو دیکھیں، اگلے 5 سال اب دیکھیں ماشاءاللہ بہت جلدی ایک تو یہ سیٹ ہو رہے ہیں زندگی میں. پھر یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں ان کی موت ہو رہی ہے تو انہیں پتا ہے کہ یہ کہاں ہے اور ان کے پیچھے کیا رہے گا سلسلہ. اسی کو بولا تھا نا میں نے، ایم آف لائف اپنا. پھر یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کے اکثر کھلاڑی جو ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہ صرف یا تو بیٹنگ کرتے ہیں یا بالنگ کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ دونوں شعبوں میں ایک کمال مہارت حاصل کر لیتے ہیں. میں نے یہاں سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ انسان کی تمام ڈائمینشن پہ کام کراتے ہیں. اسی طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام شعبہ جات زندگی کو رکھا ہوا ہوتا ہے، بس یہ کہ اس کو نکھار دینے کی بات ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ ہم احمد کو جس طرح سے ابھی لے کے چل رہے ہیں، ماضی میں آپ نے دیکھا نعمان اور ساما کی مثال ہم نے دی، اور اس طرح کے الحمدللہ سینکڑوں اور اب ہزاروں کی تعداد میں LP بنا چکا ہوں اور لوگوں کو تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر چکا ہوں. تو ان کی تمام ڈائمینشن استعمال ہو رہی ہیں اور تمام ڈائمینشن باقاعدہ ایک اختتام تک پہنچ رہی ہیں. اسی طرح سے ان کو زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی کو جیسے جیسے ہم نے آگے بڑھایا تو وہ تمام چیزیں جس کے لیے لوگ
مرتے دم تک محنت کر رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ ان کو ایک بہت اچھی عمر پر ہم نے لا کر ان سے ان کو نجات دلا دی. یعنی کہ معاشی طور پر پریشانیاں جو میں نے کہیں یا سوشلی جو پریشانیاں بولی، کیوں ان کو بہت ارلی ایج میں ہم نے ان تمام چیزوں کو سمجھا دیا کہ یہ پانچوں ڈائمینشن جو ہیں یہ آگے چل کے ضروری ہیں. اکیلی ذات سے اللہ کی اچھی لگتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے ہمارے کو اس پر اعتراض کیا کہ ایل پی جو ہے یہ کانٹینٹ بیسڈ لائف ہو گئی، ایسا کیا پاسبل ہے؟ آج لوگ بولتے ہیں کہ پرانے لوگوں کے بارے میں، صحابہ کے تحت یا دوسرے لوگوں میں، ان کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی، آج کے مسائل دوسرے ہیں. آپ دیکھ لیں ایسا نہیں ہے، لوگ گزار بھی رہے ہیں ان کے مطابق زندگی. تو اسی طرح سے میں یہ کہوں کہ الحمدللہ کم و بیش 20 سے 25 ہزار میرا اسٹوڈنٹ ایسا ہوگا جو دنیا میں آج اپنا نام کما رہا ہے 45 سے 50 ملکوں میں. وہ کانٹینٹ بیسڈ لائف گزار رہے ہیں، ان کے گھر والے کچھ، ان کے ارد گرد کچھ، ان کے اولادیں کچھ، ان کی بیویاں کچھ، تمام ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو صرف ایک اپنی ایوریج سوچ کے مطابق چھوٹا ویژن لے کے جملہ کہہ دینا کہ یہ جو بیج لگ رہا ہے یہ پھل دے گا ہی نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر ہم نے کبھی پھل لگتے نہیں دیکھا. بھائی آپ نے لگتے نہیں دیکھا، آپ نے زمین کو کبھی تیار نہیں کیا ہوگا، کھاد کا خیال نہیں رکھا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا پرورش ہوتی کیسے. تو میرا جو ہے آپ لوگوں سے کہنا کہ آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. جس طرح سے آج لیکچر میں میں نے آپ کو تمام اسٹیپس بتائے ہیں، اگر آپ انہی تمام اسٹیپس کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک کامیاب ترین انسان ہوں گے. اور نہ صرف کامیاب ترین انسان ہوں گے کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا کہ وہ کامیاب کس طرح سے. لیکچر کے آخر میں چاہوں گا کہ میں اس پورے لیکچر کو ایک نقشل کے اندر بند کر دوں. یہ لیکچر کیا تھا، یہ جو میں نے کتاب لکھی یہ کیا تھی، یہی آپ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں یہ کیا ہوتا. کہتے ہیں جتنے بھی دنیا میں گناہ ہو رہے ہیں بے شعوری سے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے شعور ہے. وقت کو سیکھنے کے لیے وقت کی تعریف ضروری تھی، ضرورت و مقصد کا فرق پتہ ہونا چاہیے تھا، اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا. میرے جیسا کمزور انسان 100 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا، 500 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا. تو اگر میں نے اٹھانا ہی ہے تو پہلے اپنی صحت بناؤں، اور اگر وہ بہت ضروری نہیں ہے تو میں یہ نیت ہی نہ کروں. فرائض کا پتہ ہونا چاہیے تھا، واجبات کا پتہ ہونا واجبات کا پتہ ہونا چاہیے، سنتوں کا پتہ ہونا چاہیے، نوافل کا پتہ ہونا چاہیے، مستحب کا پتہ ہونا. نوافل کی جگہ فرائض کو نہ لے کے جائیں، فرائض کی جگہ نوافل کو نہ لے کے جائیں. رسوم و رواج کو کبھی بھی عبادت کا درجہ نہ دیں. اپنی زندگی میں نجاست کو ختم کریں، آفٹیٹ ٹول کو انٹروڈیوس کروائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہر آپ کا ہونے والا عمل آپ کو پتہ ہو کون سے آفٹیٹ میں. جب آفٹیٹ کا پتہ ہوگا تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ایک آفٹیٹ سے دوسرے آفٹیٹ میں جمپ کیسے کی جاتی ہے. کوئی کام ابھی غیر اہم ہے لیکن آپ کو لگتا ہے، جیسے اگر ایک 12 سالہ بچہ ہے، شادی اس کے لیے ابھی غیر اہم ہے لیکن 20 سال کے بعد اس کے لیے اہم ہو جائے گی، آفٹیٹ چینج ہو جائے گا. اگر اولاد ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ زندگی گزارنی پڑتی ہے. پھر کیسے جمپنگ ہوگی، آفٹیٹ جمپنگ کس طرح سے ہے. تو یہ تمام چیزیں اور یہ تمام کے تمام نکات جو آج آپ کو بتائے گئے ہیں یہ ایک انسان کی زندگی پر تحقیق کر کے بتائے گئے ہیں. اچھا اس میں میں یہ بھی بتا دوں، جتنے بھی اللہ کی طرف سے ادیان ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا گیا. جو فلسفہ قبل مسیح سے چلتا ہوا آج تک چل رہا ہے اس فلسفے کو بھی پڑھا گیا. علم نفسیات کو بہت باریکی سے دیکھا گیا، پوری دنیا سے ڈیٹا لیا گیا. اور جو میرے اپنے ایکسپیریمنٹ تھے، جو 22 سال کی میری تحقیق تھی، لوگ میرے سے مسائل کے لیے آتے ہیں، تمام ڈائمینشن کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ان تمام کو رکھنے کے بعد یہ ایک ارک کشید کیا گیا. اور تب بھی میں کہتا ہوں کہ اسے دنیا کی یونیورسٹیوں میں سبجیکٹ کے طور پہ ہونا چاہیے، اسے آپ کی زندگیوں میں سبجیکٹ کے طور پہ ہونا چاہیے، اسے گھرانوں کی زندگیوں میں سبجیکٹ کے طور پہ ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کو دنیا کا تماشا نظر آتا ہے یہ تو محض دھوکہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سمجھنے کے لیے میں اکثر کہتا ہوں لوگ لال رنگ دیکھ کے سمجھتے ہیں لال حقیقت ہے، حالانکہ لال تو وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، بقیہ سب وہ ایبزارب کر رہا ہے. لیکن حقیقت کتنی بالکل ایک عجیب سی بات نظر آ رہی ہوتی ہے. ایک بچہ ہنس رہا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ ذہنی طور پہ معذور ہے، وہ اس کی کیفیت اندر ایسی بن گئی ہنسنے والی، حالانکہ اس کے ارد گرد ہنسنے والی کوئی چیز ہی نہیں. ایک شخص اپنے آپ کو کامیاب کہنا شروع ہو جاتا ہے، اسے حالانکہ کامیابی کی تعریف ہی نہیں آتی. ایک شخص ہے اس کا جسم ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری صحت اچھی ہے، حالانکہ اسے بتایا جاتا ہے یہ تو ایک بیماری ہے. تو اس تمام آج کے لیکچر کا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وقت کو سمجھیں پوری ترتیب کے ساتھ، اس کے پیرامیٹر سمجھیں، اس سے نتائج اخذ کرنا سمجھیں اور ڈے بائی ڈے اسے لکھیں. بلیک اینڈ وائٹ زندگی گزاریں. جب تک آپ اپنی چیزوں کو لکھنا نہیں سیکھیں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حق میں بہتر فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لمحے لمحے کو درست انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے مقاصد سے اگر کسی بھی قسم کے سوالات اور جوابات آپ کے ذہنوں میں ہوں تو آپ براہ راست مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں. طالب دعا محتاج دعا.